الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندنور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق اور قرآن مجید کے تعلیمات ہم سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر کا کچھ حصہ ہے۔ آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کتاب میں کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی ریب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ سراپا صداقت پر مشتمل ہے، اس میں سچائی ہی سچائی ہے، اس میں جو بھی بات ذکر کی جائے گی وہ صدق پر مشتمل ہے۔ یعنی اس میں کہیں بھی کجی، کمی، خامی، شک، جھوٹ، اس قسم کی کوئی چیزیں سارے قرآن میں نظر نہیں آتی۔ آج انشاءاللہ العزیز اس قرآن کو اللہ نے الکتاب کیوں کہا اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور لا ریب فیہ سے کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ ان دو باتوں کو سمجھنے کے لیے جو حکایات، جو واقعات ہمارے لیے تقریب فہم یعنی سمجھنے کے لیے جو آسانی ہوئیں گے وہ واقعات کو ہم ذکر کریں گے۔ محترم حاضرین اکرام، کلام مجید کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب کہا۔ عربی میں اس میں اشارہ قریب کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کو آسانی سے اگر سمجھیں گے، اردو میں جیسے یہ کتاب کہتے ہیں، قریب میں اگر ہے، اگر دور کوئی کتاب رکھی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی قریب پر بتانا ہو، اس میں اشارہ قریب کے لیے یہ، اس میں اشارہ بعید کے لیے دور اگر ہے تو وہ، یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی عربی میں ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی چیز نزدیک ہے، قریب ہے، بالکل پاس میں ہے تو اس کو ھذا کہتے ہیں۔ کوئی چیز دور ہے، بعید ہے، ڈسٹینس پر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذالکہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ذالک الکتاب، جبکہ قرآن تو نزدیک ہے، اب یہ وہ کتاب ہے، یہ جو کہا یہ فصاحت و بلاغت والا جملہ ہے، یعنی قرآن مجید
صرف ایسے ہی کلام نہیں ہے، صرف آیا اللہ کا کلام ایسا پیش کر دیا گیا، نازل ہو گیا، اب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی شیرینی، اتنی مٹھاس، اتنی حلاوت ہے کہ ہر پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ہر سننے والا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف جھکنے لگتے ہیں۔ اب جب کہا گیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، جب کہا تو یہ ذالک الکتاب سے مفسرین نے الگ الگ معنی نکالے ہیں۔ بعضوں نے کہا اگر اس سے مخاطب آڈینس اگر اہل کتاب ہیں، یعنی یہود، نصارہ، عیسائی، کرسچن، یہ لوگ اگر ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر کہاں تھا؟ تمہاری تورات میں بھی تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر تمہاری زبور میں تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر تمہارے انجیل میں تھا، یعنی وہ تمام کتابوں میں قرآن مجید کا ذکر آ چکا تھا۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی تھی، ان قریب ایک کتاب بھیجنے والا ہوں، ان قریب ایک ایسی کتاب نازل ہونے والی ہے جس کا حافظ میرے حبیب کی امتوں میں کئی افراد ہوں گے، جس کے حفاظ۔ آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں اس کے حفاظ یعنی یاد رکھنے والے سوائے وہ نبیوں کے کوئی دوسرے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے تورات شریف ہے، اس کے حافظ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھ پر 100 سورتیں نازل فرمایا، 100 سورتوں میں نہیں 1000 سورتیں نازل فرمایا، 1000 سورتوں میں ہر سورے کی آیتیں 1000 ہے، کیا ایسی شان والی کتاب تو کسی اور پر بھی نازل کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے آخری حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کروں گا، وہ کتاب ایسی لاجواب، ایسی بے مثال، ایسی عدیم النظیر رہے گی کہ کئی امتی اس کے حافظ ہو جائیں گے، اس کے یاد کرنے ہو جائیں گے، جبکہ تمہاری کتاب، تم پر جو کتاب نازل کیا ہوں سوائے تمہارے کوئی اور اس کا حافظ نہیں ہے اور کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا۔ تو اب بتانا مقصود یہ ہے کہ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے اہل کتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تمہارے کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں کیا گیا تھا۔ اور دوسری تفسیر یہ بتائی گئی اہل کتاب کیونکہ پہلے سے آسمانی کتابوں سے مانوس تھے، وہ کتابیں دیکھ چکے تھے، آسمانی کتابیں اترنے کو وہ محسوس کر چکے تھے، انہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ کتاب کیسے بھیجتا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں، وہ معلوم تھا۔ تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ وہی کتاب ہے، جو کتابیں پہلے ہوتی تھی اب کتاب، اصل کتاب آئی، اب یہ کتاب آ کر تمہارے سارے نبیوں کی تصدیق کر دی۔ قرآن میں 26 پیغمبروں کے نام ہیں، کتنے؟ 26 پیغمبروں کے نام ہیں، اس کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اللہ نے کتنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا؟ کم و بیش 1,24,000، بعضوں نے 1,80,000 تک کہا، اتنے پیغمبروں کے نام نہیں ہیں۔ اب جو پیغمبر نہیں ہے ان کو ہم پیغمبر کھلے طور پر تو نہیں بولتے، تو اب جن کا نام قرآن میں آیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام آ گئے۔ تو یہ پیغمبروں کا نام ذکر کر کے اللہ نے اہل کتاب پر احسان فرمایا، اہل کتاب کو کہا دیکھو جن نبیوں کو تم مانتے تھے ان کا نام ہم نے کہاں ذکر کیا؟ اس قرآن میں ذکر کیا۔ جن کتابوں کو تم مانتے تھے یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو جو مانتے تھے وہ آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں کہہ کر کس میں ذکر کیا گیا؟ قرآن میں ذکر کیا گیا۔ تم جس کو مانتے تھے وہ سچے نبی ہیں، ان پر جو کتابیں آئے ہیں وہ سچی کتابیں ہیں، وہ جس معبود حقیقی کا ذکر کیے تھے وہ سچا خدا ہے، ان کا دین سچا تھا۔ یہ ذکر کر کے
اللہ نے انہیں بتایا دیکھو یہ وہی کتاب ہے جو تمہارے تمام ادیان کی تصدیق کرنے والی ہے، تمام دینوں کو سچ ثابت کرنے والی ہے۔ ورنہ وہ لوگ تو کیا کر دیے تھے اہل کتاب، قرآن میں ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے لکھ دیتے تھے، جو دل میں آیا وہ لکھنا، پھر بتاتے کیا تھے دیکھو اللہ کے پاس سے یہ کلام آیا۔ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لوگوں کو تورات یاد نہیں ہوتی تھی، زبور یاد نہیں تھی، انجیل یاد نہیں تھی، اپنی طرف سے لکھتے، لکھ کر کیا بولتے دیکھو یہاں پر ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی پروہیتا شاہی چلا، ہمارے ہندوستان میں بھی جو پنڈت تھے، جو پجاری تھے، جو دھرم کے ٹھیکیدار تھے، وہ دوسرے مذہب کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے مذہب کو کمتر دکھانے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو معتبر بڑا بتانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ اب پوچھنے والا کوئی تھا ہی نہیں، بات کرنے پر کیا کرتے تھے، تو اچھوت ہے، تو نیچ ہے، تو پانچالی ہے، تو ہمارے پاس چانڈال ہے، تو ہمارے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اس قسم کے طعنے دیتے تھے۔ ویسے ہی یہود کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بتایا تم جتنی بھی باتیں اپنی طرف سے داخل کرے وہ سب کے سب جھوٹی ہیں، کم پیسوں کے لیے، رشوت کے لیے ایسا کام کرتے۔ ثمناً قلیلا، اللہ نے ذکر فرمایا، کیا بیچ دیتے اللہ کی نشانیوں کو؟ نہیں، اب میں ایسی کتاب لانے والا ہوں اس کو کوئی بیچ نہیں سکے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ ورنہ یہودی کیا طعنہ دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ من ذالک، ولد الزنا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے شادی کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد کا ذکر فرمایا، سورہ مریم نازل کر دیا، سورہ مریم نازل کر کے پورے عیسائیوں کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے تو بیٹے ہیں، مسیح ابن مریم کہا گیا، مریم علیہ السلام کے تو بیٹے ہیں، لیکن خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ عیسائی یہ کہہ رہے تھے خدا کے بیٹے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کیا بولتے تھے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ نصارہ کیا بولتے تھے؟ کرسچن، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو اللہ نے فرما دیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کیسا ہوئے اس کا بھی ذکر فرمایا، میں میرے رسول یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا، ان کی پھونک سے ہوئے۔ یا اندر کی باتیں تک بھی وضاحت کر کے جو بتایا، کون بتایا؟ اللہ رب العالمین بتایا۔ تو اب وہ جو دونوں کے من گھڑت باتیں تھیں، ایک طرف یہود یہ بول رہے تھے نعوذ باللہ ولد الزنا، ایک طرف عیسائی یہ بول رہے تھے مسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے مسیح ہیں، دو بھی غلط۔ دونوں کے بیچ میں اللہ نے فرمایا مسیح ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے قدرت ہے، اللہ چاہتا ہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایسے بے شمار چیزیں، ایک دو چیز نہیں، بے شمار چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن کر دیے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑنے پر، جھگڑنے پر، جنگ و جدال پر، قتل و قتال پر، تنازعات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوتی تھی، اس کو اللہ نے آسانی سے بیان کر دیا۔ دیکھو ایسا ہے، ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیا، قرآن میں بیان کر کے بتایا تمہارے کتابوں میں اتنی چیزیں داخل ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں غلط ہیں، اب وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگرچہ کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم مسلمانوں کے لیے ایک اعتراض کرتے ہو، اگر تم تورات کو، زبور کو، انجیل کو اللہ کے کلام مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں اللہ کے کلام ہیں، جیسے بھی ہے وہ اللہ کے کلام ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، قرآن، تورات، انجیل یہ تو اللہ کے کلام ہے، تو اس کو تو ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟
اس کا جواب عقلی جواب دیے مفسرین، بہترین جواب دیے۔ جواب یہ دیے بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کی غذا کیا ہوتی؟ ماں کا دودھ غذا ہوتی اس کی، اور گھٹی ڈالنا جس کو کہتے ہیں وہ اس کی غذا ہوتی۔ آج کے نیو جنریشن کو اگر سمجھانا ہے تو وہ کون کون سے سیرلیکس آتے، 3 مہینے کے سیرلیکس الگ، دودھ کا ڈبہ الگ، پھر وہ مدر ملک الگ، وہ سب مل رہے آج کل مارکیٹ میں۔ اگر وہ کوئی بڑا آدمی کھاتے بیٹھا تو کیا بولیں گے؟ لوگ بولیں گے نہیں یہ عمر ہے کوئی ماں کا دودھ پینے کی، نہیں ہے۔ جب بچپن تھا تو تب پیتے تھے، یہ گھٹی بھی چلتی تھی، چھٹی میں چٹاتے تھے، ماں کا دودھ بھی پیتے تھے، وہ ایک وقت تھا۔ ویسے ہی انسانیت کی جب ابتدا تھی، انسانیت کی ابتدا تھی، انسانیت ترقی نہیں کری تھی، لوگوں کو معلوم نہیں تھا دنیا گول ہے، دنیا کا پورا سفر نہیں کرتے تھے، لوگ گھبراتے تھے، تہذیب اتنی اپڈیٹ نہیں ہوئی تھی، لوگ اتنے اپ گریڈ نہیں ہوئے تھے، لوگوں کا نالج اتنا بڑا ہوا نہیں تھا، تو اس وقت کے لیے وہ کتابیں برابر تھی، تورات، زبور، انجیل۔ اب چونکہ دنیا اپ گریڈ ہو گئی، ابھی تو کیا بھی نہیں ہے، جوان نہیں ہوئی ابھی دنیا، قیامت کے قریب ہونے والی ہے، لوگ اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں، اب کے لوگ ہی پریشان ہیں سائنس کو دیکھ کے، دیکھو کتنا گریڈ ہو گئے، ادھر بٹن دبا دیے ادھر بات شروع، ایسا۔ تو اب کے لیے کیسی کتاب ہونا ہے؟ ایسی کتاب اب کے عقل مند لوگ اپنے گھٹنے ٹیک دے۔ تو اللہ نے ایسی کتاب نازل فرما دی، ایسی کتاب نازل فرما دی کہ ساری تاریخ جو بھی مسخ تھی، جھوٹی ساری چیزیں تھیں، اس کو ختم کر کے سچی چیزوں کو داخل کر دیا۔ نہ صرف سچی چیز کو داخل کیا بلکہ بول دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ کون مراد ہے؟ اگر اہل کتاب مراد ہیں، سامنے والے آڈینس کون؟ اہل کتاب، تو ذالک الکتاب کے معنی یہ ہوتے۔ اگر مسلمانوں کو مراد لیا جائے، اللہ نے مسلمانوں سے اگر مخاطب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی سورہ بقرہ سے پہلے بہت سے سورے نازل ہوئے، سورہ علق نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ فاتحہ نازل ہوا، اب مکی صورتیں پورے نازل ہوئے، تو اللہ نے ان سب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بتایا دیکھو یہ کتاب کو ہم نازل فرمائے تمہارے پاس، کہاں سے؟ لوح محفوظ سے، قرآن میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پر پہلی کتاب اگر کوئی لکھی گئی تو کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے، پہلی چیز لکھی گئی۔ جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں۔ جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ لکھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ لوح محفوظ پر سب سے پہلے لکھی گئی، پھر پہلے آسمان پر لکھی گئی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر، آپ کے سینے پر اتاری گئی، پھر ہڈیوں پر، پھر چمڑوں پر، پھر پتوں پر، پھر اب کاغذوں پر۔ اتنا صرف ہندوستان میں 50 لاکھ قرآن مجید سال میں ایک مرتبہ چھپتے ہیں، صرف ہندوستان میں۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اندلس ہے، مصر ہے، عرب ہے، جتنے حجاج اکرام جاتے ہیں سب کو قرآن مجید تقسیم ہوتی۔ تو کتنے مرتبہ قرآن چھپنا، کوئی آدمی ایک کتاب لکھتا ہے 10 بار چھپی، 10 لاکھ اگر چھپ گئی تو وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی کتاب چھپی نہیں، یہ تصور کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے برابر کوئی کتاب آج تک چھپی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے وہ کہہ کر کیا بتایا؟ شان بڑھایا۔ جیسے کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مہمان آئے، کوئی عالم صاحب آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کرتے تھے، یہ وہی ایکٹر ہے جن کے بارے میں سارے ہندوستان میں چرچے ہیں۔ تو وہ کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ عظمت کے لیے ہے، عقل میں آتی ہے چیز لیکن بعید کو بتانے کے لیے، دور ہم نہیں سمجھتے یہی ہے کیا جو بتاتے ہیں، اگر کم بتانا ہے یہی ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں رسپیکٹ آتا ہے، عزت آتی ہے، عظمت بڑھتی ہے، اس کی شان و شوکت، اس کی قدردانی دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو بٹھانے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تیسرا ذالک الکتاب کہہ کر
دنیا کی ساری کتابیں ہیں. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو میگزین کو رسالہ کہتے ہیں، اخبار بھی ہوتا ہے. ہر لکھی ہوئی چیز کتاب نہیں بن جاتی. کتاب بننے کے لیے بھی اس میں کچھ خصوصیات ہونا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، اگر کتاب کامل ہے تو یہی کتاب ہے. کیا ہے؟ کتاب کامل ہے تو یہی کتاب ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب کامل نہیں ہے، یعنی کمپلیٹ کتاب نہیں ہے. کمپلیٹ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک موجود ہو. قرآن پر قربان جائیے کیسی کتاب ہے. انسان کی تاریخ ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اگر تاریخ کے طالب علم موجود ہیں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس اگر موجود ہیں تو ہم کہاں سے تاریخ پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ وادی سندھ کی تہذیب سے پڑھتے ہیں، یا مصر کی تہذیب سے پڑھتے ہیں، یا بابلونی کی تہذیب سے پڑھتے ہیں. 5000 سال پہلے. اس سے پہلے تصور نہیں ہے تاریخ کا. لوگ کہتے ہیں کیا اس سے پہلے پتھریلا دور تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ لوہے کا دور تھا. اس سے پہلے انسان عادی مانوا تھا، جنگل میں پتے لگا کے پھرتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تاریخ دم توڑ دیتی ہے، معلوم نہیں ہے. ٹھکرے دیکھتا ہے، خاک دیکھتا ہے، پتھر دیکھتا ہے. آج تک وادی سندھ کی تہذیب کی تحریر کو پڑھ نہیں سکا انسان. دیکھتا ہے ہاں کچھ لکھتے تھے، ان کے اشارے تھے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن قربان جائیے قرآن میں تاریخ کا وہ حصہ بیان ہوا جب انسان زمین پر کوئی چیز موجود بھی نہیں تھی. آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ نے جو فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں سے جو ذکر کیا، اس کا ذکر قرآن میں. اللہ نے فرمایا دیکھو میں آدم کو بنانے والا ہوں، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. یہ ابتدا ہے. مسلمانوں کے عقلیں روشن ہیں. اس وجہ سے مسلمان سب سے زیادہ ذہین، فتین، عقل مند، ارباب علم و فن پہلے جو تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی تاریخ پر نظر رکھے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر فرشتوں کے سامنے انہیں ٹھہرا کیا گیا، فرشتے ان کو سجدہ کرے، وہ سارے کا سارا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو یعنی ہسٹری کی اگر بات کرتے ہیں تو اتنا زیادہ. اور یہ جو دقیانوسی باتیں ہیں سائنس والے، ڈارون کا فارمولا جو کہا جاتا ہے انسان پہلے بندر تھا پھر اب انسان بنا، یہ منگا دندہ مانوا جو کہتے ہیں، غلط بات ہے. اگر انسان پہلے بندر تھا بعد میں انسان بنا تو انسان کے بعد کچھ اور بننا چاہیے تھا. بدلتے بدلتے کچھ بدلنا ہے. کئی سالوں سے ایسا ہی ہے، بدلا نہیں ہے. بدلاؤ تو آنا ہے. جیسے انسان دن ہے، دن پہلے کیسا ہوتا ہے؟ پہلے افق، طلوع آفتاب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک ہوتی ہے. پھر اس کے بعد طلوع آفتاب، پھر چاشت کا وقت، پھر استوا کا وقت، پھر غروب کا وقت. بدلاؤ آتا ہے. انسان پیدا ہوا، پہلے نومولود تھا، بچہ تھا، پھر طفل ہوا، پھر بچپن آیا، عنفان شباب آیا، نوجوانی آئی، ادھیڑ عمر آیا، پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر شیخ فانی، پھر مر گیا. یہ دور ہوتا ہے. تو مگر انسان ہی ہے. پیدا ہوئے جب سے مرنے تک کیا ہے؟ کچھ بدلا نہیں. مرتے مرتے بندر ہوا کیا؟ ایسا نہیں ہوا. البتہ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ بندر ہوئے تھے. کونو خردتن خاسئین، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. تو یعنی مس گائیڈ نہیں کیا گیا. قرآن میں کیا ہے؟ کہیں بھی مس گائیڈ نہیں کیا گیا. اب بڑے بڑے سائنسدان ہم پڑھتے ہیں، میں جو کتابیں پڑھا اس کی بات بول رہا ہوں. ہمارے جنریشن کے جتنے بچے ہیں اب کے، نیو جنریشن کے، تو وہ لوگ جو پڑھے ہیں تو کیا کہا گیا؟ پہلے یہ بولتے تھے سورج پھر رہا بولتے تھے. پہلے کیا بولتے تھے؟ سورج پھر رہا، زمین اپنی جگہ رکی بولتے تھے. تو قرآن میں اس کا بھی ذکر تھا، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج گھوم رہا سورج. تو بعد میں سائنسدان کیا بولے؟ نہیں، مرکز الارض بولے. پہلے سورج گھوم رہا، زمین ٹھہر رہی، مرکز الارض کا فارمولا ہوا. پھر بعد میں کیا کرے؟ نہیں، زمین گھوم رہی، سورج اپنی جگہ ٹھہرا. نظام شمسی، یعنی سورج کے بچے کتنے ہیں؟ 9 بولے تھے، ایک کو ہٹائے پرسوں حال میں. پہلے کیا بولے؟ نظام شمسی کے 9 ہیں، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون. پلوٹو کو ہٹا دیا. اب پہلے یہ سائنسدان، بڑے بڑے عقل مند لوگ ایسی باتیں کرے تھے. لیکن بعد میں کیا بولے؟ نہیں، زمین اپنی جگہ نہیں، زمین گھوم رہی، سورج اپنی جگہ ہے بولے. اب آتے آتے بات یہاں تک پہنچی کہ دونوں بھی گھوم رہے بولے. جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ کلن فی فلکن یسبحون،
ہر ستارہ گھوم رہا. اب لوگ مان لے رہے ہاں ہر ستارہ گھوم رہا. قرآن میں 1400 سال پہلے، بلکہ 1400 سال پہلے کیا لوح محفوظ سے اس میں موجود ہے. اسے معلوم ہے کائنات بنانے والا اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کہیں رتی برابر بھی جھوٹ موجود نہیں ہے. امکان ہی نہیں ہے جھوٹ کا، کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. آدمی کیا کرتا، ہمارے پاس سب سے زیادہ کون سا اخبار پڑھتے؟ کینیڈا میں اگر پڑھے تو کون سا پڑھتے؟ اتھینٹک اخبار بولے تو پرجاوانی پڑھتے لوگ، کیونکہ کمیونل ہے، حقیقت کے قریب ہے. بلکہ دوسرے اخبارات کو آدمی ڈر جاتا. نیوز چینل دیکھے تو کون سا دیکھتے؟ کون سا دیکھتے؟ NDTV دیکھ لیتے. کیوں؟ دوسرے اگر دیکھے تو بولتے یہ لوگ بک گئے بولتے. کیوں؟ جھوٹ کی آمیزش ہے. جو آدمی جھوٹا رہتا اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے لوگ. تو قرآن میں بتایا گیا مسلمانوں کو، پہلی آیت میں میسج دیا گیا، دیکھو جھوٹوں کے ساتھ مت رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو. گونگا اگر ہے تو یہ نہیں سمجھنا جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ گونگا بھی جھوٹ بولتا. گونگے کو اگر اشارے سے پوچھے پیسے ہے کیا بولکو، انہیں اشارے سے ایسا بولا تو انہیں جھوٹ نہیں بولا بولکو، نہیں جھوٹ بولا انہیں بھی. اسے باہر جا کے کیا بولا تو انہیں اشارے میں بولا میرے کو بہت کام ہے، بول کے کام نہیں ہے تو جھوٹا ہوا. ایسا جھوٹ کا بھی امکان نہیں، اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. بعض لوگ بولتے اللہ جھوٹ بول سکتا لیکن نہیں بولتا بولتے، ایسا نہیں ہے. اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. برائی کو کبھی اللہ کی طرف منسوب کرنا ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید میں جو کہا گیا لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ایک معاملہ نہیں، ہر معاملے میں دیکھ کر دیکھیے، ہر معاملے میں. لیکن ہماری کوتا بیانی، ہم لوگ قرآن کو دیکھ رہے نہیں، پڑھ رہے نہیں. ہم اندھے آنکھ بند کر کے بیٹھے، آئینے پہ قصوروار ٹھہرا رہے، آئینے میں کچھ دکھ رہا نہیں بولے تو غلطی ہماری ہے. کتاب ہمارے پاس ایسی روشن ضمیر کرنے والی کتاب ہے، دل و دماغ کو روشن کرنے والی کتاب ہے، وہ موجود رکھتے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نہیں اس میں کچھ نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ کر خاموش بیٹھ گئے، پڑھے نہیں. یہ ہمارا قصور ہے. ورنہ کسی عربی شاعر نے کہا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن یہ ہمارے ذہنوں کا قصور ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے کو معلوم نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ مصر میں ایک بڑا دلچسپ حادثہ پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا وہاں مصر میں، کیونکہ ہندوستان کا سب سے بڑا جامعہ ہے الجامعۃ الازہر، نام سنے ہوں گے. ازہری بول کے وہاں سے فارغ جو ہوتے ان کو ازہری بولتے، بڑا ادارہ ہے. وہاں کے ہاسپٹل میں ایک حادثہ پیش آیا. حادثہ یہ پیش آیا، بچے پیدا ہوئے ایک ہاسپٹل میں. ایک ہی حال میں کیا کر دیے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو وہ جو ٹائی باندھتے بچہ پیدا ہوئے بعد جو باندھتے، وہ باندھنے کے بجائے کیا کر دیے، چھوڑ دی. نرس کی غلطی تھی، چھوڑ دی وہ. اب وہ چھوڑنے کی وجہ سے دونوں مائیں یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیے یہ بیٹا میرا ہے. بیٹی کو دونوں بھی لینے تیار نہیں ہے، بیٹی کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے، دونوں بھی بولنا لگے. جب ابھی DNA کی بات نہیں آئی تھی، ابھی DNA اب وہ 1980 کے آس پاس میں DNA آیا، اس سے پہلے DNA وغیرہ نہیں تھا، سائنس اپڈیٹ نہیں تھی. لوگ پریشانی ہوئے کرنا کیا، دونوں بھی دعوے دار ہیں. اب سسٹر کو پوچھ رہے، سسٹر کو یاد نہیں، بے شمار کام ہے. اس نے کہا یہاں بھی اب مجھے نہیں معلوم. تو لوگ بولے یہاں جامعہ ازہر نامی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، چلو مفتی صاحب سے پوچھیں گے. مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھیں. اب فتویٰ پوچھے کس کا بچہ ہے کیسا معلوم ہونا. وہ دیکھے سارے علماء دیکھے، ایک مفسر تھے علم تفسیر پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، وہ دیکھے ہاں اس قسم کی ایک آیت ہے، دیکھتے ہیں اگر مل جائے تو مل جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ برابر موجود ہوتی ہے. اب دیکھیے چھوٹی مثال، ہم کیا بولتے ہیں، زمین ٹیپ ریکارڈ بننے والی ہے قیامت کے دن. بولے جہاں آدمی گناہ کرتا وہ زمین بولتی بول کے. تو لوگ بولے کیسا بولتی زمین، زمین کوئی چیز ہے بولنے والی، نہیں بول سکتی. نہیں مان رہے تھے آدمی، اب مانتے. اب کیوں مانتے، زمین کے اندر کی جو چیزیں تھے اس سے چپ بننا شروع ہو گیا. اب چپ سے کیا کرے، پورے چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہے، اس کو بھیج رہے بھی، دیکھو یہ ہے دیکھو یہ بول کے. اب معلوم ہو رہا زمین کے اندر سننے کی بھی طاقت ہے بول کے معلوم ہوا.
قرآن میں تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بلکہ تم جو بھی زبان سے نکالتے ہیں وہ چیز ریکارڈ ہو جا رہی بلکہ ہے وہ چیز. تو آدمی سمجھتا تھا بول دیا رات گئی بات گئی، یہ تصور تھا لوگوں کی، بات بول دی ختم. 100 بکنا ایک لکھنا بول کو پرانے لوگ بولتے تھے. اب وہ فارمولا ٹوٹ گیا، لکھے تو نہیں پھنستا، بکے تو پھنستا. اب بھی کون کی بول کے پھنسیا نہیں، کیا کہ بول کے پھنسا ایک آدمی، کس کی حکومت رہے تو پتھرے مارے تو چلتا تھا بول کو پھنس گیا. بہرحال پھنسنے کی باتیں ہو جاتی وہ. تو قرآن میں یہ چیز آئی تو معلوم نہیں ہوا. آج موبائلوں میں باتیں ریکارڈنگ کر لے رہے، کوئی کرا تو خود بخود ریکارڈ ہو جا رہا. انہیں بول رہا میں غفلت میں کیوں بولا کہ بول کو پریشان ہو رہا انہیں. تو یہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر تھا، لوگ یقین نہیں کرتے تھے. یہ بھی قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ذکر کرا سب کو ظاہر کر کے رکھنے والا ہے، ایسی ختم کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں جتنی باتیں کو لوگوں کو شک ہوتا تھا نا، ایسا ہوتا ہے کیا بول کو، وہ شک کو دور کر دیا. لوہے کا ٹکڑا اڑتا بولے تو اڑتا کیا بولتے تھے لوگ، اڑا کے بتایا، اڑیا نہ بول. لوگ اب پریشان ہیں، ہاں قرآن میں ایسا بھی ہے کیا بول. تو اب وہ لوگ مفتی صاحب کو بھیج دیے، ایک لڑکی ایک لڑکا ہے کیسے معلوم ہوتا بول کو. انہوں کیا کرے جواب میں قرآن میں ڈھونڈے سورہ نساء کا دوسرا رکو جہاں شروع ہو رہا، اسی آیت سے شروع ہو رہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس میں کیا ذکر کیا گیا، اصل تو وہ آیت کون سی ہے، مرنے کے بعد ترکہ جو بٹتا نا وہ آیت ہے. ایک مردوے کو کتنا حصہ ملنا، 2 عورتوں کے برابر کا حصہ ملنا بلکہ. 2 بہنوں کو کتنا دیتے، ایک بھائی کو اتنا دو بلکہ. یہ تھا. یہ دیکھتے ہی اب وہ جائیداد کا مسئلہ ہے، مگر انہوں بولے دیکھو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، مگر تحقیق کر لو وہ دونوں ماؤں کا دودھ دیکھو پتہ چلتا. 2 ماؤں کا دودھ دیکھے، اس کو ریسرچ کرے، اس کی تحقیق کرے. تحقیق کرنے کے بعد جو تحقیق کرنے والا ہے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. وہ بولا برابر جو ماں بیٹی کو پیدا کری تھی اس کے اندر کیا ہے، وٹامن 1 اگر ہے تو بیٹے کے ماں میں 2 ہے، ڈبل ہے. وہاں ڈبل یہاں سنگل ہے. اللہ تعالیٰ قدرت میں اس کے دودھ میں تک بھی بدلاؤ پیدا کر دیا. تو یہ جو اندر کی بات تھی، بات ایک رہتی، اس میں تحقیق میں جانا پڑتا. تحقیق میں گئے تو تب پتہ چلتا کہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ایسی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ پوری دنیا کو چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ، ایک سورہ بنا کے بتاؤ بول کو. اب کے دور کے لیے بھی آج ایک آدمی ایک کام کرا بولے دوسرا آدمی ریکارڈ کرتا. وہ کون، شہاب صاحب حج کو جا رہے پیدل، اب انہوں جا رہے بول کل کرو 100 لوگ جاتے ریکارڈ توڑتے. انہوں 300 دن میں گئے تو ایک آدمی کون تو 200 دن میں جاتا. ہمالیہ چڑھنے کے بارے میں سنے نہیں، پہلی بار کون چڑھا سب کو یاد ہے. اب چڑھتے جا رہے، 50 سال کے بوڑھے بھی چڑھتوں بول رہے، دعویٰ کر رہے. تو کیونکہ چیلنج ٹوٹتا، لیکن قرآن کا چیلنج کبھی نہ ٹوٹا، نہ ٹوٹتا، نہ ٹوٹے گا قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ بولا یہ کیونکہ میرا کلام ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا کوئی کاپی نہیں کر سکتا. ایک بال کی کاپی نہیں کر سکتا کوئی بھی. ایک بال نہیں بنا سکتے، مصنوعی بال بنائیں گے. میرا بال میں نکال کے بتا دوں، اس کا DNA کے برابر کا کوئی ایک بال بنا دے، نہیں بنا سکتا آدمی. مچھر کا پر نہیں بنا سکتا. بڑی ٹرین بنائیں گا، بڑا ہوائی جہاز بنائیں گا، سب بناتا، لیکن ایک چونٹی کو بناؤ بولے تو نہیں بناتا. چونٹی کو مسلنے کے بعد اس کو زندہ کرو بولو، پوری دنیا کے سائنسدانوں کی سانس ختم ہو جاتی، مگر زندہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدائی چیز خدا کی ہے. بندہ وہاں تک نہیں پہنچا، کتنی بھی ترقی کرو وہاں تک نہیں پہنچا. تو اللہ نے فرمایا یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں تاریخ ہے، جغرافیہ ایسی ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک ساری کائنات. آج بھی سائنس ترقی کری یا نہیں کری میرے کو نہیں معلوم. سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، آپ آسمانوں سے اوپر جانے کے بعد لوگ کیا بولتے ہیں، کہکشاں بول کو 3 حصے بناتے. ایک ہے دودھیالا کہکشاں، ایک ہے چکردار کہکشاں، ایک ہے بیضوی کہکشاں. ہمارا جو سورج ہے وہ بیضوی کہکشاں کا حصہ ہے، چھوٹا سا، ایک چھوٹا سا، کروڑوں اربوں خربوں گولے ہیں، اس میں ایک اتنا ہمارا سورج. ہم آج تک اس سے پار نہیں ہو سک رہے، لیکن قرآن میں ذکر کیا گیا. قرآن میں کیا ہے، اگر اوپر جاتے 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 اوپر جائیں گے، یہ جو کائنات ہے کیسی نظر آتی،
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سورہ رحمان میں ہے، عروس القرآن، قرآن کی دلہن وہ، اس میں ذکر کیا گیا جیسے جیسے اوپر جاتے گلاب جیسا کھلتا، گلاب کا پھول جیسا کھلتا، ویسا کائنات کھلتی ہوئی نظر آتی تمہارے کو، لال نظر آتی اوپر سے۔ اوپر جانے کے بعد وہاں تک سائنس گئی یا نہیں گئی میرے کو نہیں معلوم، مگر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما دیا قرآن میں۔ تو ایک ایک چیز آدمی پوری اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد تحقیق کو ختم جہاں کرتا، وہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا، وہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا۔ ہم نہیں پڑھ رہے، ہمارے کو نہیں معلوم، ہم لوگ نہیں پڑھ رہے، ہمارا کانفیڈنس ختم ہو گیا۔ کانفیڈنس لانا تھا۔ وہ کامیاب زندگی کے اصول نامی ایک کتاب ہے، اس میں کسی انگریز کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ تھامس الوا ایڈیسن، کیا وہ 1000 چیزوں کا ایجاد کرنے والا، بلب بنانے والا ایک شخص، اس کو بہت، اس کا دماغ کو تک بھی میوزیم میں رکھے، اتنا زیادہ ذہین، اتنا زیادہ فتین، اتنا زیادہ ہوشیار۔ وہ اس کی زندگی کے بدلاؤ کا جو سبب بتائے بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ہمارے آج کے موضوع کو شوٹیبل ہے، مناسبت رکھنے والا ہے۔ وہ شخص کیا تھا، ذرا کن ذہن تھا، اب نارمل تھا، عام لوگوں کی طرح نہیں تھا، جیسے عام لوگ ہوتے ویسا نہیں۔ 3 سال کی عمر ہوئی تو بھی برابر بات نہیں کر سکتا تھا، جلدی چیزوں کو پہچانتا نہیں تھا۔ اسکول میں ڈال دیے، اسکول میں ڈالنے کے بعد گیا، وہاں بھی پہچان رہا نہیں، آخری بینچ پہ بٹھائے، پڑھ رہا نہیں تھا، کن ذہن، بالکل پڑھنا آ رہا نہ لکھنا آ رہا۔ دیکھ کے ٹیچرز پریشان ہو گئی، یہ کیا ہے، یہ بچہ پاگل ہے، ایسے بچوں کو ہمارے اسکول میں رکھے تو ہمارا اسکول بدنام ہوتا۔ یہ دیکھ کے کیا کرے، بچوں کی ایک ڈائری ہوتی، کیا بھی وہ نوٹس ہے، پیرنٹس کو بلانا ہے، ہمارے پاس بھی ہے نا اسکولس، لکھ کے بھیجتے، اس میں لکھ دیے تمہارا بچہ پاگل ہے، وہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں، یہاں بچے نارمل بچے پڑھتے، تمہارا بچہ اب نارمل ہے، اس کو اس کے واسطے الگ ہے اسپیشل اسکولس، وہاں ڈالو بول کے بھیج دیے۔ بچہ جلدی آ گیا اسکول سے، آ کے خوشی خوشی آیا، جلدی بھیج دیے میرے کو بول کے، ماں کو دیا، ماں پریشان، بیٹے جلدی آیا نا بول کے، جا کے وہ ڈائری کھول کے دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ماں کو، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئی، کیا میرا بچہ پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے، تمہارا بچہ ہمارے اسکول میں رہے تو ہمارا اسکول بدنام ہوتا۔ بول اب ماں روتی ہے، سو دیکھ کے بیٹا پریشان، بیٹا بولا امی کیوں رو رہے بول کے پوچھا، تو ماں آنسو پوچھتے ہوئے بولی، چاہے تو سچ بول سکتی تھی، لیکن وہ کیا بولی، بیٹے دراصل بات یہ ہے، وہ اسکول والے بول رہے تو بہت زیادہ ہوشیار ہے، تو بہت زیادہ چالاک ہے، ذہین و فتین ہے، عقل مند ہے، تیرے جیسے عقل مندوں کو پڑھانے کے لیے اتنے بڑے عقل مند ٹیچراں وہاں نہیں ہے، اتنے بڑے ٹیچراں وہاں نہیں ہیں، اس کے واسطے تیرے کو وہ اسکول میں نہیں رکھتے، کہتے تیرے کو الگ سے انتظام کرو بولے۔ تو اب میں کہاں پڑھوں، میرے کو پڑھانے والے کوئی ٹیچر اتنی ہے کیا، اتنا زیادہ ہوشیار ہوں کیا، بولا بچہ، ہاں بیٹے تو اتنا بڑا ہوشیار ہے، تو تیرے کو میں پڑھا تم بیٹے، بولی ماں، اب کہاں دوسری جگہ بھیجنا، میں پڑھا تم بول کے۔ بولنے کے بعد وہ جو بھی پرانے ردی کتاباں تھے وہ لانا، بچے کو پڑھانا شروع کرے، اور بچہ وہ کانفیڈنس میں آگے بڑھنا شروع ہوا، انہیں یہ سمجھا کہ میرے سے زیادہ ہوشیار کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے جب آگے بڑھا، اتنی ترقی کر لیا، ساری دنیا میں اس کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے، ساری دنیا میں لوگ بولے اس کے جیسا کوئی ہے نہیں، اتنا ہوشیار بچہ۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد گھر بدلنے کا وقت آیا، گھر بدل رہا تھا، وہ جو خط، وہ جو ڈائری تھی وہ ملی اس کے ہاتھ میں، ملنے کے بعد کھول کے جب پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس پہ تاریخ لکھی تھی، یہ لکھا ہوا تھا تمہارا بچہ اب نارمل ہے، کن ذہن ہے، دیوانہ ہے، یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ دیکھ کے وہ بولا حقیقت میں میں بڑا کن ذہن تھا، میں مرد تھا، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، لیکن ایک ماں کی ممتا مجھے سب کچھ بنائی بول کے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ اپنے بندوں کو کیا بنانا چاہ رہا، سب سے زیادہ ترقی اگر کرے تو کون کرنا، مسلمان کرنا بلکہ بنانا چاہ رہا، لیکن مسلمان اس کے کلام کچھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے قرآن کو پڑھنے تیار نہیں، اس کے قرآن کو سمجھنے تیار نہیں، تو ہوشیاری کہاں سے آتی، عقل مندی کہاں سے آتی، دانش مندی کہاں سے آتی؟ یہ آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا، کلام مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے اندر بے شمار نکات ہے، بڑے بڑے لوگ ساری زندگی پڑھنے کے بعد بھی تھکے نہیں اس کو۔ آپ ایک کتاب کو 10 بار پڑھیں گے، 11ویں بار تھک جاتے۔ قرآن کو میں خود تراویح پڑھایا ہوں گا، 25 سال سے پڑھایا ہوں گا، لیکن ہر بار رمضان میں یاد کرنا پڑتا، پڑھنا پڑتا، مزہ آتا، پڑھے تو جتنا پڑھو اتنا مزہ آتا۔
جتنا سنو اتنا مزہ آتا. اس کے اندر کشش اللہ ویسا رکھا, اسی لیے اس کے 7 منزلیں رکھی گئی. قرآن میں کتنی منزلیں؟ 7 ہے. ہر ہفتے کو ایک منزل ختم ہو جاتی تھی. تو 7 منزلیں یعنی 7 دن میں یہ قرآن ختم کر دیتے تھے لوگ. 30 پارے یعنی ایک مہینے میں قرآن ختم ہو جاتی. کئی لوگ پڑھتے تھے کیونکہ کشش ہے اس کے اندر. تو یہ جو بتایا گیا, بزرگان اپنے طور پر پوچھتے تھے قرآن میں کیا ہے بول کو, اس کو تلاش کرے تو اس کا جواب ملتا. جو بھی چیز پوچھو اس میں جواب مل جاتا. اس میں ایک غالباً ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا, آ کے پوچھنے لگا اپنے استاد کو, حضور قرآن میں سب چیزیں موجود ہے کیا بولے؟ کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے فلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. ہر چیز قرآن میں موجود ہے, ہر چیز. اس کا اشارہ تو ملتا کم سے کم. کیا ملتا؟ کم سے کم اشارہ تو بھی ملتا, یہ چیز ہے. بلکہ اس کو پکڑ کے اندر گئے تو سب بھی ملتا. تو اب انہیں پریشان قرآن میں دیکھا, کیا ڈھونڈ رہا بولے؟ تو انہیں بولا مرتے وقت موت کا فرشتہ آیا نیک لوگوں کی روح قبض کرا تو تکلیف نہیں ہوتی بولتے, وہ قرآن میں ڈھونڈ رہا ہوں بولا. تو وہ حدیث میں ہے, قرآن میں دیکھنا بول رہا ہوں. تو قرآن میں دیکھ تم بولے. تو ان کے استاد کے پاس گیا تو انہوں بولے قرآن میں جا کے ڈھونڈو. بولے ڈھونڈا نہیں ملا. انہوں ایڈریس دیے, جا کے 12ویں پارے میں ڈھونڈو. بولے دوسری بار 12ویں پارے میں بھی دیکھا, اسے نہیں ملا. دیکھنے کے واسطے بھی آدمی میں نگاہ بھی ہونا, تڑپ بھی ہونا, طلب بھی ہونا. ورنہ وہ کیا ہو نیوٹن اسحاق کون, پہلے سے بھی سیوا اوپر سے گرے تو کہاں گرتے تھے؟ آسمان میں جاتے تھے کیا؟ نیچے جاتے تھے. اسے تڑپ تھی, زمین پہ گرے تو اسے معلوم ہوا ہو زمین میں کشش ہے بول کو. اب وہ سب بھی چیزیں نیچے چاہتے. دیکھا جب انہیں اتنی بڑی عمر کے بعد جب دیکھا تو معلوم ہوا, ورنہ ہر آدمی بھی دیکھ رہا. تو دیکھنے میں فرق ہے, تڑپ ہونا ہو. تو جا کے بولے, پھر لاسٹ میں بولے سورہ یوسف میں دیکھو. بولے سورہ یوسف میں دیکھے تو بھی نہیں معلوم ہوا. چوتھے رکوع میں دیکھو. بولے چوتھے رکوع میں دیکھا تو نہیں معلوم ہوا. تو انہوں بتائے دیکھو بیٹے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیا تھا. ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے زلیخا کیا ہو گئی, ان پہ فدا ہو گئی. زلیخا وقت کی شہزادی, بڑے گھرانی کی. اب ان حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت غلام کے آئے تھے. تو سارے عورتیں کیا بولے, تکا کیا ایک غلام کے پیچھے. غلام بولے تو بہت کمتر سمجھتے تھے. جب ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی, اس کے واسطے ایسی باتیں کرے. تو زلیخا بولی دیکھو یوسف کو تم دیکھے نہیں, دیکھتے تو تم بھی فدا ہو جاتے. نہیں دیکھے بغیر ایسی باتیں کرنا یا تانا زنی کرنا کہاں کا انصاف ہے. بولے اچھی بات ہے, دکھاتے رہے یوسف کو, ہم دیکھنا چاہ رہے. بولے ہمیں فدا ہوتے کہ نہیں کہ دیکھیں گے. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ پیغمبر ہے, پیغمبر کیا کرتے, بہت جلدی معاف کر دیتے, سب کو معاف کر دیتے. بڑا پن ہوتا بڑے لوگوں میں. تو حضرت زلیخا کے کیا بولی, حضور ایک بار آ جاؤ تمہیں. بولے انہوں نہیں آ تم. بولے پہلے تو یہ تماشا نہیں, میری عزت کا معاملہ ہے. سب لوگ میرے کو تھوک رہے, سب لوگ مجھے بدنام کر رہے, سب لوگ میرے کو برا بھلا بول رہے. تو ایک غلام پہ فدا ہوئی, ایسے باتیں چل رہے. بولتے ہی یوسف علیہ السلام بولے اچھی بات ہے, میں تیار ہوں. آپ صرف ایک کام کرو. کیا؟ میں جب تالی بجاتا ہوں تب آپ اندر آنا. میں جب تالی بجاتا ہوں تب آپ اندر آنا. سارے سہیلیوں کو, سارے سکھیوں کو, سارے خواتین کو, دوشیزاؤں کو, امیر گھرانے کے تھے بڑے بڑے, وہ دور کے ارب پتیوں, ان کے ہاتھ میں سیب دیا گیا. سیب دے کے بولی میں جب تالی بجاتا ہوں تب تم لوگاں سیب کاٹنا. بول تو اچھی بات ہے. بول سب تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا تمہیں وہ فروٹس کا جو ٹرے ہے, پھلوں کی جو شین ہے وہ لا کے رکھو. بول ہوتا تھا ان کا کام. تو اب تالی بجانا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام آنا تھا. وہ لوگ دیکھ کے سیب کاٹ رہے تھے. سیب کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. کیا ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم بول دیے. انہوں بولے انگلیاں کٹ گئی اور بولے خدا کی قسم یہ تو انسان ہی نہیں ہے. کیا بولے؟ یہ تو انسان نہیں, ہادہ ملکن کریم, یہ تو نیک فرشتہ ہے, اتنا خوبصورت. انگلیاں کٹ گئے, خون آنا شروع ہو گیا, خون بہہ گیا, لیکن پتہ ہی نہیں چلا ان کو. حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے. تو یہاں اس کا جواب ملا, وہ جو سائل کا. انہیں بولا کیا موت آئے بعد
روح قبض کرے تو درد نہیں ہوتا. کیوں درد نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان میں وہ لوگ خواتین مصر، زنانہ مصر کی زبان سے کیا ہوا، یہ تو فرشتہ ہے بولے. تو فرشتہ جب خوبصورت ہوتا سامنے آئے تو انسان اس کو دیکھنے میں گم ہو جاتا، اس کو دیکھتے رہتا، اسے احساس نہیں ہوتا کیا ہو رہا کیا جا رہا. ہمارے پاس لوگ ٹی وی کے سیریل خواتین خاص طور پر دیکھتے وقت ان کو احساس نہیں ہوتا منہ کھلا ہوا ہے یا بند ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بلکہ احساس نہیں ہوتا کھانا پک رہا نہیں پک رہا، کیا سیٹیاں ہو رہی، کچھ احساس نہیں ہوتا ان کو. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سیریل چلتے رہتا، دیکھتے رہتے، گم ہو جاتے اس کے اندر. کبھی تو سیریل کا غم اپنی زندگی میں لے کے اپنے آنکھوں سے آنسو لا لیتے رہتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں گم ہو جاتے. ویسے ہی انسان کیا ہوتا، فرشتے میں گم ہو جاتا. فرشتے کے حسن میں گم ہونے کی وجہ سے اسے معلوم نہیں ہوتا، ادھر دیکھتے رہتا، ادھر آہستہ سے مسکے میں سے بال کی طرح اس کے روح کو قبض کر لیتے. ہم کئی ریاکشن دیکھے، کئی لوگوں کو دیکھے جن کے انتقال کے بعد ان کے چہرے پر خوشی کی تمازت رہتی، چہرہ نورانی رہتا. بعض لوگوں کو دیکھے خوف کے مارے ڈرے ہوئے رہتے، نجاستیں نکل گئی رہتی. بعض ایسے رہتے. موت کا فرشتہ جو نیک رہتے ان کے ساتھ نہایت حسین و جمیل شکل میں آتا. جو آدمی گنہگار رہتا، کافر ہے، مشرک ہے، یہود و نصار ہے، جتنے بھی جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس ایسی شکل میں آتا. آپ کبھی دیکھو غیر مسلموں کے لاشوں کو دیکھنا دل نہیں بولتا. میں دیکھا گھین محسوس ہوتی، نجاست. ان کو بٹھا لے کے جاتے رہتے، منہ کو کپڑا اس طریقے سے باندھے رہتے، دیکھنے کے بعد خوف پیدا ہوتا آدمی کو. وہی کسی مسلمان کو دیکھو آنکھوں میں سرما ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آدمی میں کھندا دیتوں تو کھندا دیتوں بول کر لڑتے رہتا، میں جاتا ہوں میں ایک بار دیکھتا ہوں بول کے. تو یہ ہوتا جنتی. جنتی کے چہرے پہ کیا ہوتی؟ بشاشت ہوتی، یہ خوبصورتی رہتی، اللہ کی طرف سے ایک نورانیت ہوتی. جو آدمی جہنمی رہتا اس کے چہرے پر کیا ہوتا؟ مہر لگا دیتا، اس کا ریاکشن ہی بتاتا انہیں کیا تھا، کیا کرنے آیا تھا، کیا کر کے گیا. بلکہ ایک چیز نہیں، ایسی ہر چیز قرآن میں لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کتاب کامل اگر ہے تو یہی کتاب ہے. اس کے علاوہ جتنے کتابیں ہیں وہ کتاب کامل نہیں ہے. اس کے اندر پوری کی پوری چیزیں موجود نہیں ہیں. پوری چیز اگر دیکھنا ہے تو یہ ہے. کئی لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، کئی لوگ اپنی زندگیوں کو بنا لیے. ورنہ آدمی زندگی کو انٹرٹینمنٹ میں گزار دیتا. آدمی یہ سوچتا کہ کیا ہے زندگی، ایسے ہی گزاریں گے. یہ جاپان کے ایک بہت بڑی ہوٹل کا ذکر کیا گیا، اس کو لطیفے کے طور پر لوگ ذکر بھی کریں اس میں آدمی کی زندگی کیسی ہوتی. بلکہ ایک جاپان کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، وہاں 3 دوست گئے کیا رہنے کے لیے. ان کا جو بیڈ ہے، ان کا جو روم ہے وہ کتنے فلور پہ تھا؟ 60ویں فلور پر، 60 فلور یعنی 60ویں منزل پہ ان کا کیا تھا؟ کمرہ تھا. اب وہ ہوٹل کی ایک عادت، ہوٹل کا قانون کیا تھا، 10 بجے کے بعد اگر مہمان آیا تو لفٹ بند ہو جاتی، چل لیتا جانا. 3 دوست پہلے دن آئے، زبردست ہو گئے، چلے گئے. دوسرے دن باتوں میں مصروف ہو گئے، آئے تک 10:30 ہو گئے. 10:30 ہونے کے بعد بولے لفٹ، بولے لفٹ نہیں ہے، بولے چل لیتا جانا. بولے اب 60 منزل چڑھنا، تو بولے کیا کریں گے؟ بولے 3 دوست آپس میں مشورہ کرے، ایک کام کریں گے، باتیں کر لیتا جائیں گے. بولا تو پہلا بولا کیا باتیں کریں گے بھائی، چڑھتے چڑھتے اتنے اوپر چڑھنا ہے، پیروں کی حالت جواب دے دیتی. بولے تو ایک جنا کیا بولا، میرے کو اچھے اچھے جوکساں آتے، میں 20 منزل تک جوکساں بولتا ہوں. بولا تمہارے کو معلوم ہی نہیں ہوتا، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جائیں گے. بولتے نا وہ ٹیلی ویژن میں آتا انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی کرے گا، کچھ بولتے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے واسطے. چلو جائیں گے. بولے 20 منزل تک کیا کرنا ہے؟ لطیفے بولتا ہوں. بولا انہیں جوکس بولتا ہوں. بولا تو اور ایک آدمی بولا تو جوکس بولتا، میرے پاس اچھے اچھے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سنجیدہ باتیں ہیں اس کے اندر، میں وہ بولتا ہوں. بولا دونوں مل کے تیسرے کو دیکھے، تو بولا تو انہیں بولا میرے کو کیا بھی نہیں آتا، میں آپ بیتی بولتا ہوں، میری زندگی ایک تماشا بن کے ہے، اس کے بارے میں بولتا ہوں. بولا تو اچھی بات ہے، چل بھائی کچھ وہ بولتے نا سم تھنگ از بیٹر، کیا کہ بولتے نا کچھ نہیں کرنے سے کچھ کرنا بہتر. بولتے کیا بھی نہیں آتا تو کچھ تو بھی کریں گے. بول کو گئے. اب 20 منزل تک آرام سے گئے، احساس نہیں ہوا. 20 کے بعد 40 تک پہنچے، جب بھی قصے کہانی میں بورنگ چلی گاڑی. 40 کے بعد انہیں اپنی زندگی کی کھٹی کہانی شروع کرا. اب غصہ آ رہا تھا دونوں کو، مگر کیا کہ ایک بول رہا کیونکہ تکلیف بھی ہے. اوپر گئے، اوپر جانے کے بعد چلو دروازہ کھولو.
تو پہلا آدمی بولا جیب میں انگلی ڈالا، نہیں میرے پاس نہیں بولا. دوسرا بولا میرے پاس بھی نہیں ہے. تیسرا بولا کہاں رکھا تھا؟ بولا ریسیپشن میں رکھ دیا بولا بات کرنے میں. اب غصہ آیا، کیا کرنا اب؟ تو ہماری زندگی کا حال بھی وہی ہے. زندگی کے جو 60 سال ہے، 20 سال جوکس میں گزر جاتے. ماں باپ پالتے رہتے، اچھا کھاتے رہتے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، مست ہنسی مذاق میں آدمی گزار دیتا. 20 سال کے بعد سے 40 سال کی جو زندگی ہے، بھاگ دوڑ میں سنجیدگی میں گزارتا آدمی. کبھی ہنسا، کبھی رویا، کبھی بات کرا، کبھی فرینڈس بولا. آج فرینڈشپ کے بہت زیادہ اسٹیٹس رکھے تھے لوگاں، تو خوش ہو کے یہ کرتے رہتے. اس کے بعد 40 سال کے بعد کا جو وقت رہتا، بار بار 40 سال کو دیکھتے رہتا میں کیسا گزارا، کیا کرنا تھا کیا کرا. کون تو آفیسر ہوا تو اس کو دیکھتا، اپنے بچپن کو دیکھتا. کون تو بڑا امیر ہوا تو اس کو دیکھتا، اپنے بچپن کو دیکھتا. کوئی تو پلاٹ لیا تو اس کو دیکھتا اپنے، میں بھی لیا تو اچھا تھا، میں بھی لیا تو اچھا تھا بول کے زندگی بسر. 60 سال کے بعد جب پتہ چلتا اصل میں کیا کرنا تھا کیا کرا، نہ نمازیں پڑھا، نہ روزے رکھا، نہ ماں باپ کی خدمت کرا، نہ غریبوں کو ساتھ دیا، کچھ نہیں کرا. کیا بھی کراٹ نہیں تو چابی پوری وہاں چھوڑ کے آیا. پلٹ کے آتا ہوں بولے تو آنے کے واسطے بھی وقت نہیں ہے. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اس قوم کو پہلی جو وہی نازل کرا، اقرا بولا، پڑھو بولا. قرآن کا دوسرے سورے میں شروع میں جو کتاب لایا ذالک الکتاب بول کے لایا. اور دوسرا سورہ جو نازل ہوا سورہ قلم نازل ہوا، نون والقلم وما یسطرون. کتاب پڑھنا، قلم یہ دے کے لوگوں کو بول رہا مسلمانوں اگر پڑھے لکھے تو تمہارا کوئی ثانی نہیں، تم ہی سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہو. تم تعلیم کی طرف توجہ دو، پڑھنے کی طرف آؤ، دنیا کی امامت کرو، آگے بڑھو. کیونکہ قرآن کبھی بدلنے والا نہیں ہے. کائنات ختم ہو جاتی لیکن قرآن نہیں بدلتا. جنت میں جاتے وقت بھی قرآن پڑھ لیتا جاتے، ایک ایک آیت پڑھتے جا، جنت کا درجہ چڑھتا جا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن کبھی بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے قرآن کو پڑھیں گے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں گے، حقائق و دقائق کو سمجھیں گے، اپنے دلوں میں اگر بسائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی روشن ہوگی، ہماری آخرت بھی روشن ہوگی، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو کچھ بھی قرآن کا حصہ ہم سمجھتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جہاں تک لوگ اس کو سمجھیں گے وہاں تک ترقی کرتے رہیں گے. جب لوگ اس کو سمجھنا چھوڑ دیں گے پھر ان کی ترقی کی گاڑی بھی رک جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن کو پھر سے پڑھنے، پھر سے سمجھنے، اپنی زندگیوں میں اس کو شامل حال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.